الرحمن الرحیم خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات الثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا الہ الا هو فأنا تصرفون. صدق اللہ علیہ العظیم. صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، آپ سب کو عید زہرا کی بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں. اور یہ سلسلہ سورہ زمر کا جاری ہے. سورہ زمر کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم عید زہرا بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ جو میں نے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کرا، ترجمہ یہ ہے کہ اسی نے تم کو ایک شخص سے پیدا کرا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے 4 پاؤں میں تمہارے لیے 8 قسم کے جوڑے بنائے. وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں خلق کرتا ہے، ایک کے بعد دوسرے 3 اندھیروں میں، ایک کے بعد دوسرے 3 اندھیروں میں. یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، معبود نہیں ہے. لا الہ الا ہو فانا تصرفون. تو تم کہاں بھیجے جا رہے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. خلقوا من نفس واحدہ، مطلب حضرت آدم سے پیدا کرا. وجعلنا منها زوجها، حضرت حوا علیہ السلام. وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج، 8 طرح کے جوڑے پیدا کرے. اس میں سے 8 طرح کے جوڑوں میں کون ہیں؟ گائے، بکرا، اونٹ اور بھیڑ. اس میں ڈومیسٹک بھی ہیں اور وائلڈ بھی ہیں تفسیر کے حساب سے. خلقم من بعد خلق فی ظلمات ثلاثہ. خلقم من بعد خلق یعنی نطفہ اور خون کا ٹکڑا، نطفہ، علق اور مغدہ. خلقم من بعد خلق کی یہ ہے کہ نطفہ، علق اور مغدہ، مطلب لو تھوڑا 3 اسٹیجیں بنایا. 3 اندھیروں میں. 3 اندھیروں کی تفسیر یہ ہے، ایک تو پیٹ کا اندھیرا، پھر ایک بدن کا اندھیرا، اور تیسرا اندھیرا جو بچے کے آس پاس جو ایمنیٹک فلوئڈ کی جو جھلی ہوتی ہے اس کا اندھیرا. 3 اندھیروں میں بنایا. ذالکم اللہ ربکم، یہی پروردگار تمہارا خدا ہے. لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے. فانا تصرفون، تم کہاں بھیجے جا رہے ہو؟ یہ خدا ہے، مطلب خدا اپنی خلقت کو بیان کر رہا ہے. اب آپ سوچیں گے جب اپنے ماؤں کے پیٹ میں بیٹھے رہتے ہیں تو یہی خدا ہم سے کلام کر رہا ہے کہ دیکھو تم ابھی ماؤں کے پیٹ میں بیٹھے تو ہو 3 اندھیروں میں ہی ہوں جو تمہیں باہر لاؤں گا، لیکن دیکھو تم ماؤں کے پیٹ میں تو ہو، لیکن میں نے تمہارے لیے باہر کھانے کا انتظام کر رکھا ہے. ہم کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارے کھانے کا انتظام کیا ہے. بھیڑیں بھی میں نے بنا کے رکھی ہیں، بکریاں میں نے بنا کے رکھی ہیں تمہارے لیے، اونٹ بھی بنا کے رکھے ہیں. یہ سارے کھانے کا انتظام میں نے کرا ہے. جب ہم عالم ارواح میں تھے تو ہم کو ہمارے رزق کا خیال نہیں تھا کس طرح کا رزق ہوگا. یہاں آ کے ہم نے دیکھا ہمارا رزق یہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ رزق میں نے بنایا. پہلے آدم سے حوا کو بنایا، پھر تم کو 3 حصوں میں نے بنایا اور 3 اندھیروں میں بنایا. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے. فانا تصرفون. درود پڑھ رہے ہیں. اس وقت تو اس نے خلقت کی بات کری تھی، اب یہ موت کی بات کر رہا ہے. یہی خدا ہے سورہ زمر میں کہ خدا ہی ہے. اللہ یتفل، کہا کہ میں ہوں. پہلے کہا خلقکم من نطفہ واحدۃ، اب کہہ رہا اللہ یتفل، میں خدا ہوں جو لوگوں کی روحیں موت کے وقت قبض کر لیتا ہوں، اور جو مرے نہیں ہیں ان کی سوتے وقت قبض کر لیتا ہوں. جو مرے نہیں ہیں ان کی سوتے وقت قبض کر لیتا ہوں. اور جس پہ میں موت کا حکم کر دیتا ہوں ان کی روحوں کو روکے رکھتا ہوں، اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. جو لوگ فکر کرتے ہیں اس میں اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں. خدا اپنی بادشاہت کا بیان کر رہا ہے. پہلے بادشاہت کا بیان ظہور میں کرا، خلقت کیسا خلق کیا. اب بادشاہت کا بیان کر رہا ہے موت پہ. یہ دونوں آیتیں چنی گئی تاکہ خدا کی خلقت اور بادشاہت سمجھ میں آئے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تھوڑی سی تفسیر کر دیتا ہوں اس آیت کی کہ خدا موت کے وقت کہتا ہے میں ہی ہوں جو تمہاری موت، میں تمہاری روح قبض کرتا ہوں. یہ بات کا یقین کر لو، تم ایمان لے آئے ہو نا، میں ہی ہوں جو تمہاری موت کے وقت تمہاری روح قبض کروں گا. تو تم شک نہ پڑنا کہ تم کس خدا پہ ایمان لائے. اللہ یتفل انفسل حین الموتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اور جو مرے نہیں ہیں ان کی سوتے وقت روح قبض کر لیتا ہوں. تو روح سوتے وقت بھی قبض ہوتی ہے، روح سوتے وقت بھی قبض ہوتی ہے، اور جس پہ وہ موت کا حکم کر دیتا ہے ان کو روک لگتا ہے. سوتے وقت روح قبض ہو گئی، جس پہ موت کا حکم ہو جاتا ہے اس کی روحوں کو روکے رکھتا ہے، اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے. ہر روز جب انسان سوتا ہے تو مرتا ہے. اب اس کی تفسیر یہ ہے، اس کی تفسیر دو الگ الگ طرح کی ہے. ایک تفسیر میں جو کہ آیت اللہ پویا نے کہا ہے کہ جب موت سوتے وقت کیسے روح قبض ہوتی ہے، کہا کہ جو ہماری کانشسنس ہے وہ چلی جاتی ہے، ایکسٹرنل ورڈ سے ہماری کانشسنس چلے جاتی ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ کانشسنس چلے جانا ہے کہ نفس کی موت ہو جاتی ہے، نفس چلے جاتا ہے اٹھ کے، اور روح رہتی ہے. بعض روایتوں میں فرمان علی صاحب نے کہا ہے، فرمان علی صاحب نے کہا ہے کہ نفس چلے جاتا ہے، روح رہتی ہے. آغا پویا نے اس پہ خاموشی اختیار کری. آغا پویا نے کہا ہے کہ ایکسٹرنل کانشسنس چلی جاتی ہے انسان کی. نفس اور روح میں کیا فرق ہے؟ نفس اور روح کا راز بڑا گہرا ہے. روح کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم کم ہی دیا ہے، لیکن میں نے دوسرے علماء سے پوچھا اس بارے میں تو میرے استاد نے مجھے کہا کہ سوتے وقت بھی روح جاتی ہے. شیخ فوزی نے کہا، اور جو سوتے وقت جو روح جاتی ہے اس میں کنٹروورسی ہے. بھائی کچھ کا کہنا ہے کہ نفس جاتا ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ روح بھی جاتی ہے. ایک روح کا ایک حصہ جاتا ہے، پوری روح چلے جائے تو انتقال ہو جائے گا. جو روح جاتی ہے وہ روح جا کے عالم ارواح میں بھی پرواز کرتی ہے، ملاقاتیں بھی کرتی ہے، مرحوم سے برزخ میں بھی جاتی ہے. یہ روح کی پاکیزگی کے حساب سے ہے. آغا پویا نے کہا ہے کہ یہ جو روح جاتی ہے یہ روح سپر کانشس بھی ہو جاتی ہے. یعنی عرفا کا کہنا یہ کہ جاگتے میں انسان سوتا ہے، جو سوتے میں انسان جاگتا ہے، کیونکہ سپر کانشس ہو جاتا ہے. کیونکہ جب جاگتے میں نفس کا پردہ ہوتا ہے، جب سو جاتا ہے تو روح کی بالادگی پیدا ہوتی ہے، اور اسی روح کی بالادگی میں وہ مرحومین سے بھی ملتا ہے، ائمہ سے ملتا ہے. تو یہ جو بالادگی ہے یہ ایک طرح سے نیند انسان کو ایک طرح کی موت ہے. اب آپ سوچیں کہ اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں سوتے وقت روح قبض کرتا ہوں اور جن پہ موت کا حکم کرتا ہوں ان کو روکے رکھتا ہوں، باقی کو چھوڑ دیتا ہوں، تو ایک طرح سے روز رات کو آپ کی موت ہوتی ہے. اور اس موت میں اللہ بتاتا ہے کہ آپ کی روح کی کیپیسٹی کہاں ہے اس وقت. اگر آپ کو اچھی زیارتیں ہو رہی ہیں اور آپ پاکیزی سے لوگوں سے مل رہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی بھی پوزیشن ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو نائٹ ٹیررز آ رہے ہیں اور شیطان گھیرے ہوئے تو اللہ بتاتا ہے کہ دیکھو ابھی تم کو اپنی سدھار کرنا ہے. صلی اللہ محمد وآل محمد. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم دوسری دن اٹھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے نیکی کاموں میں لگائے رکھتا ہے کہ تم دیکھو ابھی میں نے تمہارے روح کو قبض نہیں کرا ہے. وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَةُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَتِهِ هَلْ هُنَّ ممسکاتی رحمتی قل حسبی اللہ علیہ یتوکل متوکلون. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان زمین کو کس نے خلق کرا تو وہ کہیں گے خدا نے خلق کرا. کہو تو بھلا دیکھو تو کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، اگر خدا تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو کیا اس کو روک سکتے ہیں؟ اور اگر خدا تم کو کچھ
فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو کیا اس کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ ہے، کہہ دو کہ مجھے خدا کافی ہے. وہ بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں. دیکھیے دو آیتیں جو بھی پہلے پڑھی تھی وہ خلقت کی پڑھی تھی، دوسری پڑھی تھی موت کی پڑھی تھی. اب یہ آیت پڑھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان زمین کس نے بنایا تو کہیں گے اللہ نے بنایا ہے. یہ بات ہر ایک کہتا ہے، ہر انسان کہتا ہے کہ سپریم پاور کریٹڈ ہے. طاغوت بھی کہتا ہے، طاغوت بھی، ہر انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ ہے، یہ اللہ کہتا ہے. یہ ذرا غور کی آیتیں ہیں. یہ کہتا ہے یہ سب اللہ نے کرا. تو پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ روک سکتے ہیں اس کو؟ یا کچھ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ الہ ہے، ہمارے لیے کہہ دو خدا ہی کافی ہے. تو خدا کی رحمت کیا ہوتی ہے؟ خدا کی رحمت کیا ہوتی ہے؟ قرآن کی تفسیر کرنا ہو تو سورہ حمد سے کرنا چاہیے انسان کو. قرآن کی تفسیر صحیح چل رہی کہ نہیں، اس کا جو کمپاس ہے سورہ حمد ہے. تو اللہ کی رحمت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو صراط المستقیم پہ ڈال دے. سورہ حمد سے پوچھا آپ کہ خدا کی رحمت کیا ہے تو کہا صراط المستقیم پہ آ جاؤ، خدا کی رحمت ہو جائے گی. ورنہ ہر انسان ہی کہتا ہے کہ دیر از اے گاڈ، ہر انسان ہی کہے گا کہ دیر از اے گاڈ. طاغوت بھی یہی بولے گا. تو کہا کہ دیکھو اگر تم کو میری ہدایت چاہیے تو صراط المستقیم اصل میں میری رحمت ہے. درود پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابھی آیت تو پڑھی تھی اپنوں نے اللہ کی رحمت کی. قل اللہ شفاعۃ جمیعہ لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون. آج کی اسپیچ اب شروع ہو رہی ہے. کہہ دو کہ ساری شفاعت خدا کے اختیار میں ہے، اس کی بادشاہت آسمان و زمین میں ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ساری شفاعت کا اختیار خدا کو ہے. اسی لیے اپن آیتوں کی تفسیر ہم سے پوچھیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 34 بار مسلمانوں سے کہلایا کہ مالک یوم الدین کہا کرا کرو. قل اللہ شفاعۃ جمیعہ. یہ آج کی اسپیچ چل رہی ہے. اب اصل اسپیچ پہ آ گئے اپن. ساری شفاعت خدا کے اختیار میں. اسی لیے اللہ کہتا ہے مالک یوم الدین کہا کرا کرو مجھے. قرآن میں اگر ڈیٹیل میں آیتوں میں جائیں، آج وہ پڑھ نہیں رہے اپن، اگر ڈیٹیل کی آیتوں میں جائیں تو اللہ ہی چنتا ہے شفاعت کون کرے گا اور اللہ ہی چنتا ہے کس کی جائے. سورہ انبیاء کی 28ویں آیت آپ پڑھ لیں، اس میں اللہ بتاتا ہے کہ میں بتاؤں گا کس کی شفاعت کی جائے. سورہ انبیاء کی 28ویں آیت سب پڑھ لیں جو بھی سن رہے ہیں، یہ ہوم ورک ہے. تو بیسیکلی شفاعت پہ پہرا ہے، کون کرے گا اس پہ ہی پہرا ہے، کس کی کرے گا اس پہ ہی پہرا ہے. اسی لیے قل اللہ شفاعۃ جمیعہ، قل اللہ شفاعۃ جمیعہ. یہ بات بڑی آج کی اسپیچ عید زہرا کی اسپیچ چل رہی ہے، یہ توجہ رہے. تو یہ شفاعت پہ تو پہرا لگ گیا تو پھر آسانی کدھر ہے؟ ایک درود پڑھ دیں. والذین اجتبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم بشریٰ فبشر العباد. سارے آرام یہاں ہیں. شفاعت میں تو مشکل دکھ گئی نا، اب آرام کدھر ہے؟ والذین اجتبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم بشریٰ فبشر العباد. جن لوگوں نے اس سے اجتناب کرا کہ طاغوت کی عبادت کریں اور خدا کی طرف رجوع کریں، لہم بشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے. تو میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو. دو خوشخبریاں اللہ سنا رہا ہے. ابھی شفاعت میں تو معاملہ سخت دکھا تھا نا، آپ سب کو پریشان ہو گئے تھے ہم. آسانی کی رہ رہا ہے. اللہ نے بتا دیا لہم بشریٰ وبشر العباد. دو جگہ خوشخبری دی ہے اسی خدا نے جس نے کہا کہ میں مالک یوم الدین ہوں. قل اللہ شفاعۃ جمیعہ نے کیا کہا اسی سورہ زمر میں کہ جو لوگ طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں،
کہ اس کی عبادت کریں، وہ خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے. فبشر عباد، تو میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو. طاغوت سے اجتناب، اس کی عبادت سے اجتناب کس نے سکھایا؟ اہل بیت نے سکھایا نا. اللہم صلی علی محمد. اہل بیت نے 11 اماموں نے اس آیت کی تفسیر کری ہے زندگی میں دکھا کے کہ دیکھو لہم بشرا فبشر عباد ہے طاغوت سے ریزسٹ کرنا، طاغوت سے ریزسٹ کرنا. شفاعت اہل بیت کی ہے لیکن ریزسٹنس میں ہے. محرم میں شفاعت ہے، محرم میں شفاعت ہے، ریزسٹنس جو امام حسین نے طاغوت سے ریزسٹنس کرنا سکھایا، یہ شفاعت ہے. ابھی آیت پڑھ دی نا، والذین اجتنبوا طاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم بشری فبشر العباد. یعنی کہ طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرو اور خدا کی طرف رجوع کرو، یہ اہل بیت نے سکھایا. کوئی کہتا ہے کہ اہل بیت نے کوئی ایگریسو ایکشن نہیں لیا ریزسٹنس کا، تو میں اس کو نہیں مانتا. 11 اماموں نے اپنی شہادتیں دے کے طاغوت کے سامنے اور زندان میں جا کے بتایا کہ دیکھو ہم نے ہماری شہادتیں دے دی طاغوت کے ریزسٹنس میں، ہم نے شہادتیں دے کے بتایا کہ ہم نے شہادتیں دے دی، اور اسی میں لہم بشری فبشر العباد ہے. اہل بیت کی شفاعت در اصل ان کا جو سکھانا ہے طاغوت سے ریزسٹنس کرنا. آج عید زہرا پڑھ رہا ہوں، یہی ان کی شفاعت کا رستہ ہے جو انہوں نے بتایا سورہ حمد میں. ایک درود پڑھ رہے ہیں. ایک طرف سے پڑھا قل اللہ شفاعت جمیعہ، جو کچھ بھی ہے اللہ کے ہاتھ میں شفاعت. دوسری جگہ کہا کہ طاغوت سے ریزسٹنس کرو گے تو لہم بشرا ہے، ابھی پڑھا نا. اب اس پہ ایک میں الکافی سے قصہ بیان کرتا ہوں. ایک درود پڑھ دیں. ابو بصیر سے منقول ہے کہ وہ کوفہ میں رہتے تھے اور ان کا ایک پڑوسی تھا. وہ پڑوسی سلطان سے ملا ہوا تھا. سلطان کیا کام کرتا تھا؟ تابوت کیا. اور سلطان کا پیسہ تھا تو خوب عیش بھی کرتا تھا. یہ اسی آیت کے بالکل فٹ ہوتا ہے. اب سلطان کا کام کرتا تھا تو پیسہ بھی آ گیا تھا، تو اس کے گھر میں پارٹیاں ہوتی تھیں، سنگر بھی آتے تھے، پیتا بھی تھا، وہ دونوں کام ہوتے تھے. تو یہ اس سے پریشان رہتا تھا ابو بصیر کا کہ بھائی مجھے ڈسٹرب مت کرا کر تو. تو اس کو معلوم تھا غلط کام کر رہا ہے، اس کے دل میں ہدایت تھی. تو یہ جا رہے تھے حج کو، تو وہ آیا پڑوسی، کہا کہ دیکھیں کہ آپ کی جو مولا ہے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مجھے دوزخ سے نجات دلا سکتے ہیں؟ تو میں بات کروں گا مولا سے. تو گئے ابو بصیر، چھٹے امام کی حضور میں آئے، صلی اللہ محمد. تو کہا کہ مولا ایسا شخص ہے. تو مولا نے کہا کہ ہاں اگر وہ جو کر رہا ہے چھوڑ دے گا تو میں اس کی شفاعت کی گارنٹی لیتا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. انہی آیتوں کو دیکھیں. تو وہ واپس جب آئے حج سے کوفہ میں آئے تو کوفہ میں وہ کافی بیٹھے تھے، تو وہ بھی آ کے بیٹھے پڑوسی بھی. جب سب لوگ چلے گئے تو پڑوسی نے کہا میری خبر کیا کچھ لے کے آیا؟ تو کہا میں لایا تیری خبر. کیا خبر لے کے آیا؟ تو کہا کہ میرے مولا نے کہا ہے کہ جو تو کر رہا ہے اگر تو اس کو روک دے گا تو میرے مولا نے شفاعت کی گارنٹی لی ہے کہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کرے گا. تو ٹھیک ہے چلے گئے. کہا واقعی کیا مولا نے کہا؟ ہاں کہا ٹھیک ہے. تھوڑے دن بعد اس شخص نے ان کو بلایا، گھر پہ بلایا. یہ الکافی میں بیان ہے. تو جب یہ دستک دی تو وہ شخص نے کہا تم اندر نہیں آ سکتے، میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں اس وقت. تو کہا کہ کیا کرا تم نے؟ کہا کہ میں نے سارا مال جو میں نے سلطان سے کمایا تھا سب دے دیا. اب میری حالت یہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کپڑے تک نہیں ہیں. تو وہ شخص گیا اور کپڑے لے کے آیا، کپڑے پہنا ہے.
تھوڑے دن بعد وہ شخص بیمار پڑ گیا. بیمار پڑ گیا تو یہ آدمی تیمارداری کرنے لگا ان کی, اور اس کو موت کی غشی چھانے لگی. تو یہ بیٹھ کے آ کے لوگوں نے کافی مدد کری, ایک دم موت کی غشی میں ایک دم اٹھا, اور اٹھ کے اس نے کہا کہ تمہارے مولا نے وعدہ پورا کر دیا, مجھے جنت مل رہی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب یہ اس کا انتقال ہوا, ابو بصیر جب گئے مدینہ میں تو مولا کے پاس گئے تو مولا نے خود ہی پوچھا کہ دیکھو ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اب یہ جو میں نے قصہ سنایا ہے, والذین استبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم بشری فبشر العباد, فٹ ہوتا ہے. اس نے طاغوت سے اجتناب کرا تھا, اس نے طاغوت سے اجتناب کرا تھا اور اللہ کی طرف رجوع کرا تھا اس نے. اب ادھر کیا کہا, قل اللہ شفاعت جمیعا, اللہ نے کہا ساری شفاعت میرے ہاتھ میں. مولا نے کیا کہا تھا, مولا نے کہا تھا دیکھو اگر تم یہ سب کرنا روک دو گے, یہ روک دو گے تو میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا. داخل اللہ جنت میں کرتا ہے. مولا نے کہا دیکھو تم میری شفاعت جب ہوگی جب تم روک دو گے, تب تم سے اللہ راضی ہوگا. جب تم روک دو گے تب میری شفاعت آگے آنے والی ہے. اگر تم نہ روکو گے تو امام نے کہا کہ کچھ نہیں ہے. یہ وہ اس شخص نے اس وقت کا ریزسٹنس دکھایا تھا. یہ جو ریزسٹنس جو شخص کا تھا اس طاغوت کے خلاف, وہ ایک ریزسٹنس تھا. آج ہے عید زہرا, اب ہے یہ امام زمان کی عید کی, ان کی امامت شروع ہے اور اس کی خوشی میں ہم یہاں بیٹھے ہیں. آج ہم کو اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ لہم بشری فبشر العباد کی اگر جانا ہے, اگر دو خوشیاں لینا ہے تو طاغوت سے ریزسٹنس کرنا ہے. آج کی عید کا میسج یہ ہے کہ طاغوت سے ریزسٹنس کرنا ہے. شفاعت جو اہل البیت نے سکھائی وہ سکھائی اس میں محرم میں, اور ساری شہادت جو امام ہوتی ہے طاغوت سے ریزسٹنس سکھایا. اور مولا نے کہا کہ دیکھو ہم کتنی لاچاری مظلومت میں شہید ہوئے ہیں. جب باہر آئیں گے تو ایسے لاچار نہ ہوں گے. وہ ایسے لاچار اس لیے نہیں ہوں گے, لوگوں میں ایک فوج ریزسٹنس کی تیار ہو چکی ہوگی جو کہ حق قرآن کو سمجھ لیں گے, حق شفاعت کو سمجھ لیں گے, نصرت امام کو سمجھ لیں گے. اسی لیے ہے کہ جب مولا کا ظہور ہوگا تو کتابوں میں کیا ذکر ہے کہ کچھ کنڈیشن ہے جب تک مولا ظہور نہیں ہوگا. اس میں ایک کنڈیشن ہے الیمانی کا کھڑا ہونا, وہ خراسانی کا کھڑا ہونا. الیمانی اور الخراسانی وہ لوگ ہیں جو کہ ریزسٹنس کے لیے کھڑے ہوں گے. تو یہ دلیل ہے کہ جب تک کہ ہم ریزسٹنس کے لیے کھڑے نہ ہوں گے مولا نہ آئیں گے. اللہ نزل حسن الحدیث کتاب متشابہ متانی تخشع من الروح منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. اللہ نے سب سے اچھی باتیں نازل کری ہیں, یعنی کہ کتاب جس کی آیتیں باہر ملتی بھی ہیں, دہرائی بھی جاتی ہیں. جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اس سے ان کے کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر ان کی کھالیں اور دل نرم ہو کے خدا کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ خدا کی ہدایت ہے جس کو چاہتا دیتا ہے, اور جس کو خدا گمراہ کرے سو کہیں ہدایت نہیں ملتی. تو عزیزان گرامی جو ہماری کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں خدا کے چہرے کی زیارت کر کے. قرآن حکیم جب پڑھتے ہیں تو خدا کا چہرہ ظاہر ہوتا ہے, جس کا ذکر مولا متقیان نے دعائے قبول میں کرا ہے. خدا کے چہرے کا ذکر, واقعی خدا کا چہرہ ظاہر ہوتا ہے انسان کو. اسی طریقے سے جس طرح سے قرآن حکیم میں آیتیں دہرائی جاتی ہیں اسی طریقے سے ہمارے 12 امام ہیں کہ ان کو بھی دہرایا گیا ہے. ایک کے بعد ایک آیتیں جو دہرائی گئی ہیں. رسول اکبر نے کہا کہ ہم خدا کا چہرہ ہیں. جس شخص نے بھی 12ویں کی زیارت کری, جس شخص نے بھی 12ویں کی زیارت کری, اللہ سب کو نصیب کرا ہے, اس کی بھی یہی حالت ہوتی ہے جو قرآن سن کے جو رونگٹے کھڑی کی حالت ہوتی ہے. اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آج امام ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ دیکھو تم طاغوت کے ریزسٹنس کے لیے تم کیا کر رہے ہو. سب سے چھوٹا ریزسٹنس جو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہماری بیسک اسلامک ویلیوز پہ قائم رہیں, جو سب سے چھوٹا ریزسٹنس ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سب سے چھوٹا ریزسٹنس یہ کہ ہم اسلامک ویلیوز پہ قائم رہیں.
سب سے چھوٹا ریزسٹنس. اس کے بعد زبان سے یا ہاتھ سے جو بھی کر سکے اس طریقے سے کریں کہ جو کہ شریعت کی حدیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں. قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن حدوں میں رہ کر جتنا کر سکتے ہیں کریں, اور دعا کریں کہ مولا کا ظہور ہو تو ہم اس ظہور میں شعری میں درود پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج. قبلہ کچھ پڑھ دیں آپ.